ہمارے پاس جو ساری چیزیں موجود ہیں ان کے دعوی اور چیلنج اور پھکڑ بازیاں اوئے میرے سامنے آ جائے میں نہیں تھا نا میرے مقابلے کوئی نہیں آئے گا جڑا آئے گا تو منجی ٹھکا کے جائے گا یار ہم آئے نا ٹھوک دیتے منجی جو نئی نوجوان نسل ہے یہ اگر مرزا صاحب سے متاثر ہو رہی ہیں تو مرزا صاحب کا جو مطلب کہ جھوٹ ہے اس کو پکڑنے کا کیا طریقہ تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ علماء کرام بھی ایسے ہیں جن کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مناظرہ بالجبر یعنی کہ زبردستی کا مناظرہ تھا. کروڑوں لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں آپ کو روکنے والا. جو لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب حوالہ جو ہے قرآن و سنت سے. تو ابھی بھی بسم اللہ وہ بیٹھے ہیں ہم ان کو ایسی حدیث کی کتابوں میں وہ چیزیں دکھائیں گے کہ ادھر نکا کنا اکھاں دا رو تو ہے نہ نکلے نا تے میرا نا حنیف قریشی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. تو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس ہم تشریف لے کے آئے ہیں. جو مناظرہ ہوا اور جو مکمل ہوا یا نہیں ہوا اس کے حوالے سے بات کریں گے. مرزا صاحب نے ملاقات کیوں نہیں کی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ان کی, تو کیا جو ان کے کیا ریکوائرمنٹ تھی اس کے بغیر آپ چلے گئے تھے, کوئی آپ نے طے نہیں کیا تھا پہلے؟ بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں بنیادی طور پر ساری قوم اس کی گواہ ہے, یہ اتنا ایکسائٹڈ تھے لوگ 26 نومبر کے لیے کہ اسی کی وجہ سے پھر 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ یہی مناظرہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے. تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن میں ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے, تو اگر ہم اچانک ہی چلے گئے تو یہ جو لوگ اتنے ایکسائٹڈ تھے ان کو کیسے وہی آئی تھی ان کو کہ بھئی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. اس کی پچھلے 1.5-2 مہینوں سے 3 مہینوں سے یہ چل رہا تھا ہمارا معاملہ, اور 1 مہینہ پہلے ایک اینکر ہیں اویس ربانی صاحب, انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ بھئی آپ دونوں بیٹھ کر مناظرہ کریں, اور اس میں تو الحمدللہ وہاں حاضر ہو گیا تھا. اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ جو ہے نا وہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے جو شرط لگائی تھی کہ بھئی آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کر لائیں, حالانکہ یہ لایانی شرط ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مسلک کے کسی بڑے سے لکھوا کر لائیں. مسلکوں میں کوئی ہیڈ نہیں ہوتا, مسلکوں میں سارے برابر, ان کا کسی بھی مسلک کا کوئی بھی شخص ہے, میں اگر سنی ہوں تو آپ بھی سنی ہیں, ہم برابر سنی ہیں. ہمارا یہ نہیں کہ میں سربراہ ہو گیا ہوں تو آپ چھوٹے ہو گئے, جیسے آپ کا اس عقیدے مسلک پہ حق ہے ویسے میرا حق ہے. تو جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کا حق ہے اس کا دفاع کرنے کا, ویسے ہمارا حق ہے. بہرحال یہ لایانی شرط تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی اس شرط کو پورا کیا تھا. اسی وجہ سے وہ اب ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں باقی بچا تھا کہ جس سے وہ بھاگ سکتے. اس وجہ سے وہ انہوں نے نہ ہمیں بٹھایا اور نہ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ گفتگو شنید کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جن کو اپنا بزرگ کہتے ہیں, ہم ان سے ویڈیو کے ذریعے سے جب میں یہاں سے نکلا تھا تو دعا بھی کروا کے اور اجازت لے کے گئے تھے, تو یہ ان کی شرط پوری ہو گئی تھی. اچھا, ایک تو سر یہ کہ طارق مسعود صاحب بھی گئے تھے, لیکن ان پہ انہوں نے یہ کہا کہ رات کے اندھیرے پہ آئے تھے یا بتائے بغیر آئے تھے. آپ تو پہلے 1 مہینہ پہلے سے یہ طے تھا کہ آپ کا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا, سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے, تو آپ کو چیلنج بھی کیا تھا, اس کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا. اور دوسری ایک اور بات بھی کہ وہاں جا کے تھوڑا سا آپ کے ساتھ کلیش بھی ہوا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی میں نے ایک مرزا صاحب کی آڈیو ان کی بیان سنا, یعنی کہ کسی کو وہ گفتگو کر رہے ہیں کسی اینکر کے ساتھ, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں ان کی اکیڈمی کے باہر تو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, بسم اللہ کریں ذرا ان کی ویڈیو لوگوں کو دکھا دیں کہ جیسے ہماری گاڑی گئی ہے تو دوڑ کے پولیس کے لوگ آئیں کہ نہیں آئیں, اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ ہمیں انہوں نے ویڈیو بنانے سے منع کیا ہے یا نہیں کی ہے. اور پھر اسی مطلب منع کرنے میں ہمارے لڑکے کا ہاتھ اس کا لگا اور کیمرہ نیچے, موبائل نیچے گرا جس پہ وہ ویڈیو بنا رہا تھا. اور وہ چیز آلریڈی ہمارے پاس ویڈیو میں ہے بھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ نہیں بنانے دے رہے, ویڈیو مت بناؤ. تو سوال یہ, جس بندے نے ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں فتنہ ڈالا ہوا ہے وہ خود کیمروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ اچھا, انہوں نے آپ کو بھی منع کیا تھا کہ آپ کیمرے اپنے اندر نہیں لے کے جا سکتے؟ دیکھیں پہلے تو انہوں نے کہا, سیکیورٹی جو پولیس وغیرہ تھی انہوں نے بڑے تلخ سخت لہجے میں کہا جی کہ کوئی اندر کوئی کچھ ہی کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی. پھر جب ہم نے ان کو تھوڑا, ظاہر ہے ہماری کافی دیر لگی ہے, آرگومنٹس ہوئے, گفتگو ہوئی کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, ہمارا پہلے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے.
تو پھر وہ تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوئے. پھر ان کی جو انتظامیہ کے کچھ دوست تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ وہ بھی صرف کیمرے کے سامنے کہ جی آپ ایسا کریں جی کہ آپ اوپر آ جائیں. ہم نے کہا یار ہم ویسے تو نہیں آتے ہیں, کیونکہ جب ہم آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھ کیمرہ ہوگا, ہمارے ساتھ گاڑیاں کتابوں پوری گاڑی کتابوں کی تھی, بھئی ہم کتابیں لے کے آئیں گے, ہم تو بحث کرنے آئے ہیں جس کے آئے ہیں, وگرنہ ویسے تو کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ وہاں ان کے لوگ باقاعدہ سیڑھیوں پہ کھڑے تھے اور وہ سارا ان کے پاس وہ پورے کیمرے اور اپنے موبائل رکھے ہوئے. اب ہم اگر اندر جاتے ہیں, ہمارے پاس سے کیمرہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے, جس طرح ابھی چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر آگے پیچھے کے سیاق اور سباق کو ہٹا کر وہ کلپنگ کر رہے ہیں, تو وہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. یا تو ایسے ہے کہ آپ بھی نہ بنائیں اور ہم بھی نہ بنائیں. آپ کے سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں, آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں, ویسے کیمرے موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, اور ہمارے لیے پابندی ہے کہ آپ نہیں لے کے آئیں. یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی چور نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں پابندی ہے جی آپ اوپر جائیں, وہ طے کریں گے. جتنی دیر میں ہم طے کروانے کے لیے جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ہوں, وہ اپنی طرف سے بعد میں کاٹ کر کچھ ڈال دیں اور ہمارے پورا ملک ہمارے اوپر کہے جی کہ تم نے یہ غلط کی ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے تھا کہ جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے بھی تو کوئی ویسے ایسے ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے نا اسٹیچو بن کے, کوئی بات ہوگی, کم از کم وہ بات بھی تو لوگوں کے سامنے آئے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا سر, یہ تو جو ہوا انہوں نے آپ سے گفتگو نہیں کی, ایک طرح سے وہ بھاگ گئے ہیں, یہ تو ساروں نے دیکھا ہے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ پہ بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے اور استاد محترم کے قدم بوسی آپ نے کی, تو کچھ لوگوں نے, دو طرح کے لوگ, ایک تو کہہ رہے تھے کہ سجدہ کیا اور دوسرے کہتے ہیں کہ کیا قدم بوسی کرنا جائز ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا, وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان کرے. ایک تو ہے کہ جس طرح بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں اور وہ جا کر کہیں کسی مزار پہ یا قبر پہ گر جاتے ہیں, تو اس میں ممکن ہے کہ یار یہ سجدہ کر رہے ہوں. جب ہمارا تشخص موجود ہے کہ جن کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ ایک شیخ الحدیث ہیں اور ہزاروں علماء کے استاد ہیں, اور میں بھی الحمدللہ مفتی ہوں, میرے بھی سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں, اور ہم سارا قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے, اور اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے. تو یہ ایک وہی جو پروپیگنڈا جیسے کہ سوشل میڈیا وار ہے کہ تاکہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے. باقی رہ گیا کہ ہم نے قدم چومے, بالکل فضیلت علمی یا والدین یا اساتذہ یا کوئی اور روحانی بزرگوں, اللہ کے نیک بندے, ان کے قدم چومنا بالکل جائز ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے, خود الادب المفرد البخاری ہے, اسی طرح نسائی شریف, ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہیں, اور صحاح کے اندر روایات موجود ہیں, روایت نہیں روایات موجود ہیں کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت صفوان کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تو میں نے حضور کے پاؤں بھی چومے اور ان کے ہاتھ بھی چومے. اسی طرح ایک وفد عبد القیس جو ہے وہ آیا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں, تو ایک صحابی تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں میں بھی اس وفد میں تھا. تو جیسے ہم پہنچے حضور سامنے تھے تو ہم سواریوں سے جلدی اترے اور ہم حضور کے قدموں میں گر گئے, اور ہم نے ان کے پاؤں کو بھی چوما اور ان کے بعد میں ہاتھوں کو بھی چوما. اس طرح کی ایک پورے باب بندے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں, پورے چیپٹر موجود ہیں, اور یہ جو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ ان حدیث سے انکار نہیں کر سکتا. تو اب جب صحابہ کرام نے حضور کے پاؤں پہ وہ گرے اور پاؤں کو چوما, تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پاؤں اٹھا کر ان کے منہ سے لگائے ہوں یا وہ نیچے گرے ہوں. اب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے, اور عقلاً بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور اپنا پاؤں اٹھا کر ان کے منہ کے ساتھ لگائیں. تو یقیناً وہ قدموں پہ گرے ہیں. تو اگر دور سے جس طرح آج یہ کیمرے لے کر کھڑے ہیں, اگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کو تو یہی ہوتا یہ سجدہ کر رہا ہے. لیکن آلریڈی اللہ کے نبی کے احکام وہاں پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ واضح طور پر قدم چومیں, تو قدم یہی نہیں ہے اس کے بعد میں اگر اس پہ ہم کر لیں تو یہ سینکڑوں جو ہے نا حوالے موجود ہیں اس پہ, اور اس میں کسی قسم کا کوئی غلط چیز نہیں ہے کسی بزرگ کے پاؤں کو چومنا. اچھا سر, ایک اور چیز ہے جو ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. ایک تو بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں,
اور کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ علماء کرام بھی ایسے ہیں جن کے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مناظرہ بالجبر یعنی کہ زبردستی کا مناظرہ تھا اور انیس قریشی صاحب اپنی ٹیم لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے تنقید کی ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں سے 2 3 4 ہیں، اور اب ریشو نکال لیں میرے خیال میں یہ تو وہ پوائنٹ کچھ بھی آئے گا جنہیں۔ الحمدللہ میں نے ٹاپ ٹرینڈ کیا پورے 12 گھنٹے، ہمارا جو ہے نا میرا نام، میں ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا، میں ٹرینڈ کرتا رہا، تو محبت تھی لوگوں کی تب میں نے ٹرینڈ کیا نا، ٹھیک ہے۔ پھر ہزاروں لاکھوں علماء اور مطلب سوشل میڈیا آپ کے سامنے، اس میں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور عوام بھی جو دیکھ رہی ہے وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یار کیا ہو رہا ہے، مبارکیں ہو رہی ہیں، خود لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے واللہ العظیم میں نے کسی شخص کو نہیں کہا کہ تم یہ میرے نام کی فاتح فلاں اس کی پوسٹ بناؤ، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں بہت عاجز انسان ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے میں بہت عاجز آدمی ہوں، میری عاجزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں عزت دے دیتا ہے۔ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے 2 چیزیں ہیں، لوگوں کی میرے سے محبت بھی ہے اور مرزا صاحب سے نفرت بھی ہے، اور اگر میری محبت میں کیا پھر بھی زندہ باد، اور مرزا صاحب کی نفرت میں کیا پھر بھی میرا ہی موقف ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں ایسے بندے کے مقابلے میں گیا جس سے کروڑوں لوگ نفرت کر رہے ہیں، تو میں ان کی ترجمانی کرنے کے لیے گیا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں مناظرہ بالجبر فلاں، یہ ان کو میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے۔ مناظرہ بالجبر تو یہ کہ اچانک آپ کسی کے گھر میں جا کر وہ ہو جائے، جب ایک آدمی آپ کو نام لے کر چیلنج کر رہا ہے، آپ کو ٹرول کر رہا ہے، اس کے لوگ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں بار بار، وہ کیا بولتے ہیں وہ جو ہے نا وہ سٹیٹس لگا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جی قریشی صاحب جواب دو، قریشی صاحب جواب دو، تو اب قریشی صاحب نے جواب دینا ہے نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ بھائی کہیں بیٹھیں، تھرڈ پوائنٹ پہ بیٹھیں، میرے پاس آ جائیں یا ان کے پاس جائیں، یہی ہے۔ 2 چیزیں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کلیئر کر ختم ہو گیا کہ بھائی میری جان کو اتنا خطرہ ہے کہ میں تو اتنی سیکیورٹی میں ہوتا ہوں، میں تو چھپ چھپا کے اپنی اکیڈمی میں آتا ہوں، میرے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ تو وگرنہ میں نے کہا تھا جی میں 50 لاکھ روپے کی سیکیورٹی بانٹ دیتا ہوں کہ آپ کی بال بھی بھیکا نہیں ہوگا، میری ذمہ داری، اگر آپ میرے پاس آتے ہیں، ادھر آتے ہیں یا کہیں، یا کوئی تھرڈ پوائنٹ پر آپ چلے جائیں۔ دونوں ختم ہو گئے تو پیچھے کیا بچا؟ انہی کا گھر بچا، تو اب ہم انہی کے گھر میں گئے تھے کہ یار ہم آ رہے ہیں۔ پھر اگر یوں آپ اس کو مناظرہ بالجبر کا لفظ دیتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے پیر مہر علی شاہ صاحب جو لاہور میں گئے تھے مرزے کے گھر کے باہر مناظرہ کرنے کے لیے اور وہ باہر نہیں نکلا، تو اس کو بھی مناظرہ بالجبر کہیں گے آپ؟ اس نے بھی تو اسی طرح سے ڈیٹیں دی تھیں جس طرح ادھر ڈیٹیں ہوئی ہیں، وہ بھی تو پہلے الٹی سیدھی شرطیں لگاتا رہا کہ اتنے بندے ہوں گے، یہ ہوگا۔ پیر صاحب چلے وہ نے کہا یار جو تیری شرط ہے یار آ جا ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جا، تو لایانی شرطیں مرزا جیلوی صاحب نے لگائی ہیں، ہم نے تو اس کو بھی پورا کر دیا جو ان کی سب سے بڑی شرط تھی کہ منیب الرحمان صاحب سے لکھواؤ، ہم نے منیب الرحمان صاحب کے بھی بڑوں سے جو ان کی تنظیمی والے سے بھی ان سے عہدہ بڑا ہے، وہ تنظیم وزارت سنت پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ان کی جو عہدہ ہے وہ منیب الرحمان صاحب سے بڑا ہے۔ حالانکہ ہمارا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ مسلک میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ تنظیموں میں ہوتا ہے، مدارس میں ہوتا ہے کہ یہ بڑے استاد ہیں یہ چھوٹے استاد ہیں، مسلک میں نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی دین کے لیے مسلک کے لیے زیادہ خدمات ہیں، وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کسی کی تھوڑی ہیں وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک لایانی بات ہے کہ فلاں مسلک دنیا کے کسی مناظرے میں ہمیں دکھا دیا جائے کہ جس میں یہ شرط ہو کہ آپ کسی مسلک کے بڑے سے لکھوا کر لاؤ۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ بھائی ایک میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر جو بچہ بڑا چونگڑا اٹھے اور کسی نامی گرامی آدمی کو کہہ جی آ جاؤ میرے مناظرے میں، اور وہ آ جائے اور پھر کہہ جی میں جیت گیا، ایسے تو ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جس آدمی کا اگر مسلک کا مقابلہ ہے تو پھر کسی مسلک کے اس بندے کے ساتھ مناظرہ ہو جس کا کوئی مسلک میں تشخص ہے، جس کا تشخص واضح ہے۔ میرا اہل الحدیث مسلک سے، دیوبند مسلک سے، شیعہ لوگوں سے کئی میرے مناظرے ہوئے، پھر میری عدالت میں جا کر ہماری بحثیں ہوئی، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم لکھوا کے لاؤ۔ ہاں اس بندے کا مسلک کے اندر تشخص موجود ہو، بڑا تشخص یعنی مرکزی تشخص ایک قسم کو ہوتا ہے نا کہ یار یہ واقعی یہ اس مسلک کا مناظر ہے۔ تو اب میں الحمدللہ آلریڈی اس اپنے مسلک کی طرف سے مناظرے کر چکا ہوں اور میرے آن ریکارڈ موجود ہیں، پھر ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے میں نمائندگی کرتا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا جب مرزا صاحب ابھی ماشاءاللہ سٹارٹ بھی نہیں لیا تھا، میں اس وقت میڈیا پہ تھا، تو
یہ مجھے یہ بھی یاد ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم پروگرام کرتے تھے، یہ صبح ایک چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر کہتے تھے آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور ہم نے ان کو کبھی رپلائی بھی نہیں کیا تھا. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بار بار کو جی ہم سے ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ، بزرگوں کو نکالو، یہ سب پھکڑ بازی ہے. اور وہ جو اندھی آڈینس ہے نا، جذباتی نوجوان، یہ ان کے حوالے سے ایک ان کو ایموشنل کرنے کے لیے کہ بار بار پھر ڈائلاگ مارنا ہوئے میں نے ہینج کر دیتا ہوئے میں نے، تاکہ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ تو بالکل ایسا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی کسی کے پاس نہیں. اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے دعوی اور چیلنج اور پھکڑ بازیاں. اوئے میرے سامنے آ جائے، میں نہیں نا، میرے مقابلے کوئی نہیں آئے گا، جڑا آئے گا تو منجی ٹھکا کے جائے گا. یار ہم آئے ہیں نا، ٹھوک دیتے منجی. دنیا دیکھتی نا. اب وہ یہ تو نہیں کہ ہم بند کمرے میں اندر کو لڑ رہے تھے جی اس نے یہ کیا. بھائی کیمرے کے سامنے جو لفظ بھی نکلے گا وہ سب دنیا کے سامنے جائے گا، دنیا دیکھ لے گی. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو عقائد اہل سنت پر حملے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، خود اولیاء کرام کے خلاف، جو انہوں نے جارحانہ پن اور مطلب ایک موضوع قسم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے گالیاں دی اتنے پچھلے عرصے سے پوری امت کو، کبھی کہتے ہیں چشتی رسول اللہ والی پارٹی، کبھی کیا کہتے ہیں. مطلب یہ کیا ہے یار؟ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے آپ کو روکنے والا. اور جب کوئی جائے اور جس کے جانے سے کم از کم ٹھپا لگے تو پھر اسے بالجبر کہہ دیے جائے. تو میرے خیال میں عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ درد وہیں پہ اٹھ رہا ہے جہاں حسد کی آگ جل رہی تھی، وہاں سے دھواں نکلا ہے کہ حنیف قریشی کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دے دی. اچھا، دو باتیں سر جی اور کریں گے، آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کیا، اور انہوں نے بہت ساری ویڈیوز بنا کے لگائیں. اور جو لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب حوالہ جو ہے قرآن و سنت سے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا توڑ جو ہے، ان کی بات جو ہے وہ درست ہے. حالانکہ موجودہ دور میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، کسی بھی جگہ سے آرام سے تصدیق ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو نئی نوجوان نسل ہے یہ اگر مرزا صاحب سے متاثر ہو رہی ہیں تو مرزا صاحب کا جو مطلب کہ جھوٹ ہے اس کو پکڑنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں آلریڈی ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے جھوٹ ہمارے علماء واضح طور پر ان کو تشت ازبام کر رہے ہیں. کہیں پر یہ استدلال غلط کرتے ہیں، کہیں پر حوالہ غلط دیتے ہیں، کہیں پر یہ مفہوم کوئی ہوتا ہے اور یہ کچھ لے کر آتے ہیں، کہیں پر یہ نا منسوخ روایت ہوتی ہے اس کو یہ پیش کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی جو ہے نا چیزیں اور خرابیاں ہیں. کہیں دوسروں کے لیے معاملہ ہو تو ان کا رول اور ہو جاتا ہے، اور اپنے لیے ہو تو ان کا قانون بدل جاتا ہے. مثلا انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ محمد بن قاسم آئے، سندھ میں آیا، اور وہ اصل میں اس کے آنے کا مقصد سادات کو قتل کرنا اور وغیرہ وغیرہ. اب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس پر آپ جو ہے نا سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کرو، حوالہ پیش کرو. اب اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا؟ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور جن لوگوں کے بڑے مارے گئے ہیں جی، جن لوگوں کے بڑے مارے گئے ہیں سندھ میں جا کر ان سے پوچھ لو، وہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے بڑوں کو جو ہے نا محمد بن قاسم نے قتل کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جناب صحیح سند ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، اور جب آپ کو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے بعض روایتوں کا سہارا لیا اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ زور دیا کہ یہ تواتر عملی سے ثابت ہے. یعنی ہر بندہ اپنے تو، حالانکہ میں سندھ گیا ہوں، مجھے تو کسی بچے سے بھی میں نے نہیں سنا کہ یار ہمارے بڑوں کو، یہ کسی نے کہا ہمارے بڑوں کو محمد بن قاسم نے قتل کیا ہے. لیکن یہی رول ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں. ہماری واری وہ جناب وہ چلا جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں دوسرا لفظ بولنے لگا تھا، میں نے مہذب لفظ استعمال کر دیے. اس رول کو یا یہ کہیں اور کی سیر کے لیے چلا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں یہ بہت ساری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں تواتر سے آتی ہیں. جس طرح دنیا کے بہت سارے شعر ہیں، میں نے اور آپ نے، ہم میں سے لاکھوں ہزاروں لوگوں نے نہیں دیکھیں، لیکن ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے یار وہ ہوئے ہیں فلان جگہ سٹی ہے. تو اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ ہے، حالانکہ بے شک ہمارے باپ دادے نے بھی وہ نہ دیکھا ہو، ہمارے اس پورے شہر نے کوئی وہ سٹی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن موجود ہے تو پھر ہے، ہمیں ماننا ہے، کیونکہ یار یہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو دیکھ کر آئے ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح
یہ جو ہوتا ہے انداز، اسی تواتر سے اولیاء کرام کی کرامات ثابت ہوتی ہیں کہ بھئی پورا شہر اور پورا زمانہ ہی ایک چیز کو جناب وہ کہہ رہا ہے. تو یہ جو اللہ کی مخلوق اور عامت المسلمین کے یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، کیا ان کی جو نکلی ہوئی بات ہے، یہ جو کہنے والے ہیں، یہ ایویں ہی ہے؟ تو اگر آپ کی محمد بن قاسم والی بات سندھ کے شہری اپنے تواتر سے کہیں تو وہ آپ کے لیے دلیل ہے. تو اگر عبد القادر جیلانی کی کرامتیں جو کہ کتابوں میں محدثین نے بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں صحیح سند جناب اتصال سند لے کر آئیں. یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ اس طرح سے یہ ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو مرزا صاحب اپنے خود ساختہ من گڑت ان کے رول اور ان کے قانون اور ان کے اصول ہیں. تو میں اسی لیے گیا تھا کہ ظاہر ہے ویڈیو میں تو ایک ایک چیز ہوگی تو ہوگا، ایک وہ بات کریں گے پھر ہم ویڈیو بنائیں گے پھر وہ ہوگا، پھر ویڈیو بنانے میں تو پوچھ پاچھ کے بندہ کہیں نہ کہیں سے پھر کر لیتا ہے، لیکن مناظرے میں تو سب کچھ اپنے پاس سے کرنا پڑے گا. تو کیمرے دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ناک سے پسینہ ٹپک رہا ہے، کس کو جناب پانی مل نہیں رہا، کون پانی پینے نہیں دے رہا. یہ تو ساری چیزیں مناظرے میں سامنے ہوتی ہیں، اس لیے ذرا مناظرہ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی اچھا جی، آخری سوال کرتے ہیں. مرزا صاحب سامنے نہیں آئے، اب کیا ایسی نوبت دوبارہ آ سکتی ہے کہ وہ کسی کو چیلنج کریں، یا پھر ہماری طرف سے کوئی مطلب کہ علماء اکرام میں سے کوئی بندہ یا جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی سوال یا گنجائش باقی بچتی ہے کہ وہ مرزا صاحب کو سچا کہ یا ان کی باتوں کو تسلیم کریں؟ دیکھیں، ہمارا مرزا صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میرا مرزا صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی سٹیٹس کا کوئی وہ کلیش نہیں، نہ کوئی جسے کہتے ہیں نہ کوئی پراپرٹی کا، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ان سے صرف یہ اختلاف ہے یا ہماری ان سے یہ پریشانی ہے کہ وہ خام خواہ جہالت کی وجہ سے، اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی ایجنڈے پر وہ کام کرنے کی وجہ سے وہ کروڑوں مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو کافر اور گستاخ کہہ رہے ہیں. داتا ولی کو گستاخ رسول کا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے انہوں نے ملعون کے لفظ اور معاذ اللہ، مطلب عام جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والے ہیں ان کو انہوں نے کہا یہ مرزائیوں سے بدتر ہیں، اور مرزائی ظاہر ہے آئین پاکستان کے تحت وہ مرتد اور جو کافر ہیں وہ. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے اور اس کو بار بار بتایا بھی جائے، مثلا ہر دفعہ ابھی بھی وہ رات کو کہہ رہا ہے جی کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. بھائی اس کو ہم نے 70 دفعہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پوری امت میں سے کسی کا یہ کلمہ نہیں ہے. اور ہمارا مرزا صاحب کو قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، وہ کوئی ایک، جیسے وہ کہتے ہیں نا ان بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی بھی بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب جو علم الکلام پر ہو، جس میں لکھا گیا، جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کا فلاں کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں نا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. تو بنیادی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہر عورت، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر نوجوان، ہر بندے کے لیے بنیاد ہوئی نا. تو بنیادی عقیدہ تو پھر ہر بندے کا وہی ہوتا ہے. تو اگر ہمارا بنیادی ہے تو پوری دنیا کے اندر جو اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہاں میں ایک اور بات بھی کروں، یہ بھی ان کا دجل ہے مرزا صاحب کا کہ جو کہتے ہیں یہ لا الہ چشتی رسول اللہ یہ عبارتیں صرف بریلویوں کی کتابوں میں. بھائی یہ سکول آف تھاٹ صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مطلب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے سنت الجلیہ، اس کے اندر بھی یہ والا چیز موجود ہے، لا الہ چشتی رسول اللہ والا یہ واقعہ موجود ہے. اس طرح اور میں کیوں والے سارے ان کو بتاؤں جی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، 20 کتابیں ہیں کہ جن میں یہ چیز لکھی ہے. لیکن یہ اسی طرح ہے میری جان، جس طرح حدیث کی کتابوں میں کوئی موضوع روایت آتی ہے تو وہ چلتی تو رہتی ہے، نقل ہوتی رہتی ہے، لیکن علماء اس کو رد کرتے ہیں، اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. وہ جسٹ ایک کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. جیسے فقہ کے اندر کئی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو مفتہ بھی ہوتے ہیں اور کئی وہ ہیں جو غیر مفتہ بھی ہیں. مفتہ بھی یعنی جن مسائل کو لکھے ہوئے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی ہوتا ہے، ان پر فتویٰ دیا جاتا ہے. غیر مفتہ بھی وہ لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے. یہ فقہ کے اوپر بھی کتابوں پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ غیر مفتہ بھی اقوال لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھا حنفیوں کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ بھئی وہ غیر مفتہ بھی اقوال ہیں، ان پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ ان پر ہے جو مفتہ بھی اقوال ہیں. تو اب یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ جہالت ہوتی ہے کہ غیر مفتہ بھی اقوال کو آپ تھوپیں کسی مسلک یا کسی نظریے کے اوپر. اسی طرح مثلا
مرزا صاحب بھی کہتے ہیں میں حدیث کی کتابوں کو مانتا ہوں. اب حدیث کی کتابوں میں خدا کی قسم یہ تو مرزا صاحب بیٹھتے ہیں اور ابھی بھی ٹائم تو انہوں نے قیامت تک دیا ہے نا, تو ابھی بھی بسم اللہ وہ بیٹھے ہیں. ہم ان کو ایسی حدیث کی کتابوں میں وہ چیزیں دکھائیں گے کہ ادھر نکا کنا اکھاں درو تو نہ نکلے نا تو میرا نا حنیف قریشی نہیں, اور ادھر میں ان کیمرہ ان سے پوچھوں گا کہ اب بتا یہ حدیث کی کتابوں میں یہ سب کچھ ہے, اس حدیث کی کتاب میں یہ روایت لکھنے والا محدث کافر کیوں نہیں ہے؟ جس طرح وہ فتوے دے رہے ہیں نا کہ کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اس کو کافر کیوں نہیں کہتے ہو. پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ جن راویوں نے روایت کی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے, اور تم ان محدثین کو کہتے ہو, یہ تو کہتے ہیں نا یہ محدثین ہمارے باب ہیں, پھر تم کافر کیوں نہیں ہو؟ اس طرح یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ اٹھیں اور موضوع روایتوں کی وجہ سے آپ اٹھ کے جناب جس کے متھے دل کرے آپ لگا دیں. مثلا ایک کتاب ہے امام طبری رحمۃ اللہ تعالی, وہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مورخ ہیں, اور ان کے حوالے سے تقریباً جو مورخین محدثین ہیں ان کی طرف اجماع ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک جو ہے نا وفد آیا, تو انہوں نے آ کر ان کے سامنے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. اچھا, اب یہ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے اور یہ تاریخ طبری کے اندر بھی ہے, اب یہ دونوں کتابوں کے اندر ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ جو تصوف کی کتاب ہے جس کا حوالہ ہی کوئی نہیں دیتا, وہی وہ کتاب ہوتی ہے جسٹ ایسے جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا پڑھ لیا, اگر اس میں سے کوئی قرآن و سنت کے مطابق چیز ہے تو لے لی, باقی عام نہ وہ مدارس میں کہیں پڑھائی جاتی ہے نہ کوئی کہیں. یہ تو تمہاری مین حوالے کی کتاب ہے جس سے تم تمام تقریباً امت جو ہے نا تاریخی حوالے ان دو تین کتابوں سے مرکزی طور پر لیتی ہے. تو ان میں یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلام علیکم یا رسول اللہ وفد نے کہا, ان لکھنے والوں کو کیوں نہیں آپ نے کافر کہا؟ حافظ طبری پہ آپ نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ حافظ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کیوں نہیں آپ نے یہ کتابیں اٹھا کر لوگوں کے سامنے لہرائیں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ موضوع روایتیں ہیں, کتابوں میں موجود ہیں. کہاں صحابی رسول اور ان کے سامنے یہ صحابہ کا وفد آئے اور وہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے سامنے کہیں ان کے دانت نہ توڑ دیں کہ لانتیو یہ کیا پڑھ رہے ہو, تو مجھے رسول کہہ رہے ہو, میں تو اللہ کے رسول کا امتی ہوں. تو اس کا سیدھا سمپل سا کیا حل ہے؟ یہ جھوٹا واقعہ ہے, یہ موضوع روایت ہے, نہ صحابی پہ انگلی اٹھے گی نہ کسی اور پہ, نہ یہ کسی کا عقیدہ ہے. لہٰذا جیسے اس طرح کی روایتیں یہاں ان کو یہی کہا جائے گا کہ یہ جسٹ لکھی ہوئی ہیں موضوع باتیں. اسی طرح تصوف کی کتابوں میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز آئے گی, یہ موضوع چیزیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, نہ کبھی کسی نے یہ کلمہ پڑھا نہ کسی نے یہ کلمہ پڑھایا. بہت شکریہ سر جی, آپ نے گفتگو سنی, آپ نے مرزا صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, اور مفتی نعیف قریشی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ ہم بھی وہ چیز سامنے لے کر آئیں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور مرزا صاحب کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کٹ کر پیش کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.